وزیراعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ ایران مکمل۔ وزیراعظم تہران سے آذربائیجان کے دورے پر روانہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے دورے کے دوران ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے خطے میں خوشحالی اور امن کے فروغ میں وزیراعظم کے کردار کو سراہا۔ وزیراعظم نے آیت اللہ خامنئی کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کیس کی سماعت۔ عدالت نے وکیل کی جانب سے پی ٹی آئی کی نمائندگی پر سوال اٹھا دیا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی نے خود ہی سمجھ لیا تھا کہ وہ سیاسی جماعت نہیں رہی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے فیصل صدیقی سے مکالمہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ نظر ثانی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر مخالفت؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ میں جسٹس مندوخیل کے فیصلے کو کسی حد تک سپورٹ کر رہا ہوں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا، کیا پی ٹی آئی نے اس فیصلے کی غلط تشریح کو چیلنج کیا تھا؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا۔ کیا جج ٹرانسفر کر کے جوڈیشل کمیشن کا اختیار غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے؟ اصول کیا ہے؟ کیسے طے کیا گیا؟ سپریم کورٹ کا استفسار۔ جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا کہ سیکریٹری لاء نے ٹرانسفرنگ ججز کے حلف نہ اٹھانے کی وضاحت کیوں دی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وضاحت اس لیے تھی کہ ایڈوائس کی منظوری کے بعد ججز کے نوٹیفیکیشن میں ابہام نہ ہو۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ سینیورٹی کے معاملے پر کسی چیف جسٹس سے رائے نہیں لی گئی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سینیورٹی ایسا معاملہ نہیں تھا جو چیف جسٹس کے علم میں لایا جاتا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار کا اجلاس۔ سی او کے الیکٹرک اور رکن رضا علی گیلانی میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ رکن کمیٹی رضا علی گیلانی کا سی او کے الیکٹرک کے خلاف ایکشن کا مطالبہ۔ چیئرمین کمیٹی کا مونس الوی کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ۔ قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار نے کے الیکٹرک کو مزید سننے سے انکار کر دیا۔ ممبران کے اصرار پر سی او کے الیکٹرک کو اجلاس سے باہر نکال دیا گیا۔ سی ای او کے الیکٹرک کے جواب پر ممبران برہم، کہا کہ ہم کیس واپس نہیں لے سکتے۔ کمیٹی ممبران نے سی ای او کے الیکٹرک کی معذرت بھی مسترد کر دی۔ اور نوشکی میں پولیو ٹیم پر فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رین کے مطابق پولیو مہم ایک قومی فریضہ ہے، اس پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ فریضے کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے اہلکار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔